اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1981 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المؤمن کی آیت 56 سے ہو رہا ہے، 40/56۔ سلسلہ کلام چلا آ رہا تھا حق و باطل کی کشمکش کا، اور اس میں آخری آیت یہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کی داستان کے بعد کہا کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، استقامت رکھو اور یہ یقین رکھو کہ خدا کا قانون حق ہے، وہ اپنے نتائج پیدا کر کے رہتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہی وہ یقین محکم ہے جس کی بنا پر عمل میں استقامت یا استقلال حاصل ہوتا ہے۔ یقین نہ ہو تو پھر تذبذب ہوتا ہے، عمل میں استقامت نہیں ہو سکتی۔ ان وعد اللہ حقاً، یہ ایک ایمان کی چیز ہے، یقین کی چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں واصبر والی بات ہو۔ اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ مقابلے میں دوسرا فریق جو ہے اس کے متعلق یہ کہا کہ وہ قوانین خداوندی سے جدل کرتے ہیں، جدال ہے، یعنی یہ جنگ تک کے معنوں میں یہ چیز آتی ہے، لڑنا، جھگڑنا، کنفرنٹیشن کرنا، جنگ تک میں چلے جانا۔ یہاں ایک چیز آئی ہے اور عربی زبان میں یہ، جیسا آپ کو معلوم ہے، تو عجیب و غریب زبان تھی، قرآن نے بھی ان معنوں میں استعمال کیا ہے اسے۔ جو لوگ قوانین خداوندی سے جھگڑتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان کا جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ، بغیر سلطان ہیں، بڑی عجیب قوم تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لٹریچر میں بہت کم مقام ایسے ہوں گے، حتیٰ کہ فلسفہ بھی کافی دیکھا، فکری تاریخ بھی دیکھی، جس میں ریزن کو قوت کہا گیا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اصل قوت جو ہے ان کے ہاں بھی دلیل تھی، ریزن تھا۔ یہ ایک ہی لفظ جو ہے سلطان، ان کے ہاں دلیل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، قوت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ کہاں ان کی نگاہ پہنچی، اسے عہد جاہلیہ کہا جاتا ہے۔ علم کی کوئی کرن وہاں نظر نہیں آتی سورے کے پورے خطے کے اندر، لیکن کتنی گہری نگاہ گئی، یعنی بڑے سے بڑے مفکر بھی آج اس مقام کے اوپر، اس زمانے میں تو خیر کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، بعد میں انہوں نے یہ چیز کہی کہ قوت در حقیقت ریزن کا نام ہے۔ ریزن اگر نہیں ہوتا تو اسے وہ قوت نہیں، دھاندلی کہا جائے گا اس کو۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو قوانین خداوندی کا مقابلہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کنفرنٹیشن کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی ریزن اور دلیل نہیں ہوتی، اس لیے یاد رکھو ان کے پاس قوت کوئی نہیں ہے۔ بڑی قوت دنیا کے اندر جسے کہا ہے قرآن نے، وہ ریزن کی قوت ہے، دلیل کی قوت ہے۔ اسی لیے وہ اپنے مقابلے میں جو لوگ آتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو یہ دھاندلی سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس سے اگر تم غلبہ بھی حاصل کر دو گے تو در حقیقت قوت نہیں ہوگی، وحشی پن ہوگا۔ اصل چیز جسے آپ قوت کہہ سکتے ہیں
جسے آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ غلبہ کہہ سکتے ہیں، وہ دلیل سے حاصل ہوتا ہے۔ سلطان دلائل کا نام ہے، اور سلطان وہ قوت ہے جو دلیل کی روح سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس لا برہان لہو، وہیں کہہ دیا تھا کہ تم مانگو ان سے دلیل، اور تم دیکھو گے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے یہاں لفظ یجادلون کہا ہے قرآن نے، وہ جدل ہے جو دھاندلی سے کسی چیز کو منوایا جائے۔ تو کہا کہ یہ جو آئے ہیں یہ اندھی قوت کے زور پہ کی بنا پر دھاندلی سے یہ چیزیں منوانے کے لیے آئے ہیں، اور جو چیز دھاندلی سے حاصل کی جائے وہ اصلی قوت نہیں ہوتی۔ ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے عطاہم کا لفظ اس میں ساتھ آیا ہے کہ بات بھی یہ کہی کہ دلیل بھی وہی صحیح دلیل آخر میں ثابت ہوگی جو قوانین خداوندی کو سچا کر کے دکھائے گی۔ اس لیے جب اس نے کہا تھا نا کہ لا برہان لہو، ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، تو وہ دلیل وہی ہے حقیقت میں کہ جو سچائی اور صداقت کو سچا کر کے دکھانے والی ہے، وہ ہے حقیقی دلیل۔ تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں جو خدا کی طرف سے ان کو ملی ہو، یعنی خدا کے قوانین کو صحیح سچا ثابت کرنے کے لیے حجت باہرہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جدل ہے، دھاندلی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہا کہ ان فی صدورہم الا کبر، یہ دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں، قوت چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں۔ کبر کے معنی تو بڑا بننا، اصل میں تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے، لیکن کبریائی قرآن کریم نے کہا ہے خدا کے لیے، تو کبریائی کے بڑا بننے کے معنی ہوتے ہیں قوت، غلبہ، تسلط، حکمرانی، یہ چیزیں حاصل ہونا۔ کہا کہ ان کے دل کے اندر جو اصل خواہش ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان قوانین سے آ کے جھگڑتے ہیں اس لیے کہ یہ انہیں سچا نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ہے کہ یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کبریائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اگر سلطان پاس نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، تو بڑائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ماہم ببالغی ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ سلطان جسے کہا گیا ہے وہ تو حاصل ہی اس صورت میں ہو سکے گا کہ وہ دھاندلی نہ ہو، بلکہ دلیل اور حجت کی بنا پر دوسرے کے اوپر غالب آیا جائے۔ اور کہا کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں، یہ کسی نہ کسی طریق سے تسلط اور غلبہ چاہتے ہیں، دھاندلی سے کیوں نہ حاصل ہو جائے۔ کہا کہ یہ نہیں مل سکتا ان کو، خواہش تو ان کی بڑی ہے، یہ اس کا طریقہ غلط ہے جو یہ استعمال کر رہے ہیں، نہیں مل سکتا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کہا ان سے؟ فاستعذ باللہ۔ اب میں نے کہا ہے نا کہ عام ہمارے ہاں جب بھی ترجمے کیے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کرو، تو یہ چیز جو ہے کسی کو صفر بنا لینا، اب یہ آفینسو کی بجائے ڈیفینسو پوزیشن اختیار کی جا رہی ہے۔ اور پہلی چیز جو ہوتی ہے مقابلے میں وہ یہی ہے، اور اسلام کی تو آپ جنگیں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آفینسو نہیں ہے، خام خواہ کے لیے دوسرے کے اوپر حملہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ دوسرا اگر دلائل و براہین سے نہیں مانتا، دھاندلی سے اور قوت سے تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر کے وہ چاہتا ہے کہ حق کو کسی طرح سرنگو کر دے، تو اس مقام کے اوپر پھر کہا ہے کہ پھر تو جواب، قوت کا جواب پھر قوت سے دینا ہوگا۔ تو اس سے پہلے جسے آپ کہتے ہیں نا آفینسو نہیں بلکہ ڈیفینسو وار کے اندر صفر کسی چیز کو بنا لینا، پناہ کسی چیز کو بنا لینا، تو اب یہاں پناہ بھی جو بنائی جا رہی ہے تو وہ قوانین خداوندی کی اطاعت ہے جس کو پناہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں تو سارا نظام ہی اس پہ چلتا ہے، قانون کی اطاعت، قانون کی روح سے حاصل کردہ قوت، اسی کی وہ دلیل، اس کی خلاف ورزی جو ہے اس کا نام شکست، خواہ غلبہ اور قوت کتنی حاصل کیوں نہ ویسے ہو جائے۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ یہ یہاں جو کہا ہے بغیر سلطان کہا ہے، کبریائی بغیر سلطان۔ دوسرے مقام کے اوپر اس کو کہا ہے بغیر حق، بغیر الحق، الحق کے بغیر۔
ایک حوالہ لکھ لیجئے 7/146 سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اب یہ دیکھیے قرآن کریم نے ایک اس میں ایکسیپشن کر کے یا ایک شرط اس کے ساتھ آیت لگا کے کتنی اہم چیز وہ بتا گیا ہے، یعنی دنیا میں کبریائی حاصل کرنا بری چیز نہیں ہے، یہ معیوب نہیں ہے۔ اسلام سے امیڈیٹلی پہلے جو دنیا کا بڑا مذہب آیا تھا وہ تو عیسائیت تھی، تو اس عیسائیت کے اندر تو قوت، غلبہ، اطلاع، حکومت، کبریائی، اس کا تصور ہی غلط تھا، اس کو تو وہ شر کہتے تھے۔ قرآن ایک دین لے کے آیا ہے، نظام زندگی، جس میں اس نے کہا ہے تو زندہ رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تو قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ قوت کا صحیح اور غلط استعمال ہے جہاں جا کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے یا یہ باطل ہے، لیکن قوت بجائے خیش کوئی بری چیز یا شر نہیں ہے، اس کا تو ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو قوت کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا انسان، نہ فرد زندہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی قوم زندہ رہ سکتی ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ یہ اور کچھ نہیں تو پریزرویشن آف سیلف جسے کہتے ہیں، تحفظ خیش جسے کہتے ہیں، وہ بھی قوت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ کہا کہ قوت بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز کیا ہے؟ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، الحق کو چھوڑ کر جو بڑائی حاصل کی جائے گی یا قوت یا کبریائی حاصل کی جائے گی، وہ ہے جس سے منع کیا گیا ہے، وہ ہے غلط چیز، وہ ہے باطل، کبریائی بغیر الحق۔ اور حق کے لیے یا حق کے ساتھ ہو تو وہ تو عین تقاضۂ حیات، عین تقاضۂ دین ہے۔ آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ یہ دین محض واعظ نصیحت کے لیے نہیں آیا تھا، دین تو ایک نظام ہے، اور نظام تو قائم ہی ہوتا ہے قوت کی بنا پر۔ لیکن وہ قوت جو ہے، اب دیکھیے نا قرآن کا انداز کہ وہ کہیں بھی کبریائی کو وہ برا نہیں کہہ رہا۔ کبریائی بغیر الحق جو ہے وہ ہے جسے وہ شر یا سرکشی کہتا ہے۔ اگر وہ حق کے ساتھ ہے، حق کے لیے ہے، تو وہ جیسا میں نے عرض کیا ہے عین منشا خداوندی، وہ دین خداوندی ہے۔ کبریائی حق کے ساتھ۔ جماعت مومنین کو تو وہ انتم الاعلون کہتا ہے صاحب، کبریائی کا بھی وہ مقام جو سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بلند ترین مقام۔ اور بلند یہ نہیں ہے کہ وہ نظری طور کے اوپر مرتبے کے اعتبار سے جسے آپ کہتے ہیں، بالکل نہیں۔ اعلون اعلیٰ تو ہوتا ہے غلبے کے اعتبار سے بڑا ہونا جو ہے، مومن کی تو وہ کیفیت یہ بتاتا ہے۔ اس لیے کبریائی بغیر الحق جو ہے وہ ہے قرآن کی روح سے باطل۔ حق کی خاطر، حق کے لیے کبریائی جو ہے وہ تو نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر تو دین قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کبریائی اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ تو مذہب بن کے رہ جاتا ہے۔ پھر یتکبرون بغیر الحق، تو یہاں یہ ہے بغیر سلطان، وہاں بغیر الحق، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ الحق بھی جو اپنے آپ کو منواتا ہے تو وہ دلیل کے ضرور سے مناتا ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا کہ کہہ دو کہ ہم جو تمہیں دعوت دیتے ہیں خدا کی طرف، وہ علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایمان اندھا فیتھ نہیں ہے کہ جس کو ویسے ہے مان لینا ہے تم نے، یہ کنوکشن کا نام ہے، یہ تو کنونس ہونے کا نام ہے۔ علی وجہ البصیرت پیش کیا جائے گا، غور و فکر کی بنا پہ اس کو مانا جائے گا۔ اس لیے اس میں سلطان جو ہے وہ دلیل کے لیے ہے، سلطان ہی قوت ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا تھا، یہ دنیا کے مفکر ہی اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ایک ہی لفظ کے اندر قرآن نے دونوں باتیں کیسے کہہ دی ہیں، دلیل کے بغیر اور دلیل کے ساتھ۔ دلیل ہی کے اندر قوت ہے، یعنی یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے کہ اصل قوت جو ہے وہ دلیل کی قوت ہے، جس قوت کے اوپر کوئی دوسرا غالب ہی نہیں آ سکتا۔ اگر دوسرے کے پاس دلیل ہے نہیں حق کی تو وہ غالب نہیں آ سکتا اس کے اوپر۔ جو اس کے بغیر قوت کبریائی حاصل کرتے ہیں اسے اس نے باطل کہا ہے، اس کا نام دھاندلی رکھا ہے، جس قوت کے ساتھ دلیل نہ ہو، جو میں کہتا ہوں۔
استغفر باللہ. قرآن نے کئی ایک مقامات کے اوپر یہ کہا ہے کہ ان لوگوں سے جب یہ کہو کہ یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، یہ کہیں گے کہ ہاں خدا نے بنایا. جو یہ کہیں گے کہ گردش لیل و نہار کس طرح کس کے اور سے ہوتی ہے، یہ کہیں گے خدا نے کیا کیا. یعنی وہ یہاں تک جو خدا کو ماننا ہے، آج بھی مغرب کی وہ قوتیں جو انسانی زندگی کے اندر خدا کے قانون کو نہیں مانتی، کائنات کے اندر وہ ہم سے بھی زیادہ قانون کی قائل ہیں. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ انہی قوموں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. ان کی کتابوں میں آپ دیکھیے وہ اس نظام کائنات کے متعلق وہ قدم قدم کے اوپر یہ بات کہیں گے کہ ہاں وہ ایک قوت ہے کہ جس کے قانون کے زور کے اوپر یہ سلسلہ کائنات قائم دائم اور چل رہا ہے. لیکن یہی چیز وہ ہے جو خود ظہور قرآن کے زمانے میں بھی وہ لوگ تھے کہ جو اس حد تک خدا کو وہ مانتے تھے. خود عرب یہ خدا کے قائل تھے. عہد جاہلیت میں عبداللہ تو ان کا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا. اللہ کو یہ مانتے تھے یہ، لیکن کس اللہ کو مانتے تھے؟ وہی جو آج بھی اس دور تہذیب میں ہم دیکھتے ہیں، مغرب کے سائنسدان، مغرب کے مفکر اس حد تک تو وہ خدا کو مانتے ہیں کہ خارجی کائنات میں تو اس کے قوانین چلتے ہیں، اور جو انسانوں کی دنیا آتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں سیکولرزم ہے، یہاں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کار فرما ہوں گے. یہ ہے جو دو حصوں میں ان لوگوں نے تقسیم کیا ہے. وہ قرآن وہاں بھی ان سے بھی کہتا ہے، اس زمانے میں بھی آج بھی وہ یہ کہے گا. وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے خدا کا ماننا کچھ معنی نہیں رکھتا. جس خدا کا ماننا یا نہ ماننا انسانی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس کا ماننا نہ ماننا یکساں ہے، کچھ معنی نہیں ہے اس کے. بہت سی آیات ہیں، دو ایک حوالے آپ لکھ لیجئے. 29 اور 61، 29/61، 37/11. آپ دیکھیں گے وہاں وہ ایک ایک چیز کو لاتا ہے. کھیتی کون اگاتا ہے، یہ کہیں گے خدا ہے. بارش کون برساتا ہے، یہ کہیں گے خدا ہے. یہ شمس و قمر کے منازل کون طے کراتا ہے، یہ کہیں گے خدا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب یہاں تک تم مانتے ہو کہ یہ سارے خدا کے قانون کے مطابق ہے اور قانون اتنا اٹل ہے، اس کو بھی تم مانتے ہو، تو آگے جا کے کہتا ہے کہ جب پھر تم اپنی دنیا کی طرف آتے ہو تو پھر تمہیں کیا موت پڑ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں. یہاں پہنچنے کے بعد تم اپنے پہلے کلیے کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جو کچھ 1400 سال پہلے کے عہد جاہلیت کی کیفیت تھی، آج اس دور تہذیب میں بھی یہی کیفیت ہے. یورپ کے سارے سائنٹسٹ، مفکر، مدبر تمام کے تمام اس خدا کو مانتے ہیں جس کا قانون کار فرما ہے کائنات کے اندر. بلکہ وہ تو اس خدا کو اس طرح مانتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ ہم بھی اس یقین کے ساتھ نہیں مانتے. ان کی کتابوں کو آپ پڑھیے، اس کے بعد دیکھیے کہ وہ کائنات کے قوانین کے سری کرنے کے بعد بلا ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. یعنی ان کا اس خدا پہ ایمان علی وجہ البصیرت ہے، دلائل کی بنا پہ ہے، تجربات مشاہدات کی بنا پر ہے، اور بڑا پختہ ہے وہ یقین. اور دن بدن یوں یوں اپنے تجارب میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ یقین پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انہی ممالک، انہی اقوام میں جن کو یہ بلانگ کرتے ہیں، وہ لوگ انسانوں کی زندگی کے اندر سیکولرزم کے قائل ہیں کہ یہاں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین چلیں گے. تو جو کچھ اس نے اس زمانے کے ان لوگوں سے کہا تھا، یہی وہ ان سے کہتا ہے کہ خارجی کائنات میں تم اس کے قائل ہو، انسانوں کی زندگی کے اندر اس کے قائل نہیں. قائل کیوں نہیں ہو تم؟ اور عجیب دلیل ہے. لَخَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. کہا یہ تخلیق کائنات جو ہے انسان کی تخلیق کے مقابلے میں تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور بات بہت عجیب کہہ گیا قرآن.
کائنات کا تو کبھی ابھی تک کوئی ذہن بھی احاطہ نہیں کر سکا، یعنی جو اتنے بڑے بڑے ان کے یہاں کے سائنٹسٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ نیوٹن کے الفاظ میں، کہ ہم تو علم کے سمندر کے کنارے پہ بچوں کی طرح وہ گھونگے چن رہے ہیں، کوڈیاں چن رہے ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ نیوٹن جیسا مفکر جو ہے جس کا اس سائنس کی دنیا میں مقابلہ نہیں آج تک ہو سکا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو علم کے سمندر کے کنارے پہ بچوں کی طرح سے جیتیاں چن رہے ہیں۔ کائنات کے متعلق جیمز جین جیسا علم الافلاک کا ماہر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو یہ جسے تم کہکشاں کہتے ہو اس کے ایک ذرے کے برابر بھی ہماری معلومات ابھی نہیں ہوئی ہیں۔ اور یونیورس کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ دی ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ بھی نہیں کہ یہ کہیں حد ہو گئی ہے اس کی قائم اور اب جامد ہو گئی ہے، اس سے آگے نہیں، ہم اس پوری کائنات کے متعلق بھی علم اگر حاصل کر لیں تو اتنے میں تو یہ اور بڑھ چکی ہوگی۔ گویا کائنات کا جو عظیم ہونا ہے اس کے یہ سب قائل ہیں، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے جہاں قرآن جس دلیل کو لاتا ہے کہ یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے یہ پہلے نتھنگنس تھی، عدم تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں سے یہ کائنات وجود میں آئی، تو یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہوئی۔ انسان جو ہے یہ تو پھر بھی تخلیق کائنات کے بعد اس کی تخلیق شروع ہوئی ہے، اس کی ابتدا تو پھر بھی اس کائناتی ایک شے سے ہے جو پہلے موجود تھی۔ وہ پانی اور وہ جوہروں کے کنارے کی مٹی تینے لازم بھی کیوں نہ ہو، جہاں تک سائنس آپ کی پہنچی ہے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وہ کہتا ہے انسان کی تخلیق کی ابتدا جو ہے وہ اس چپچپی مٹی سے ہوئی ہے جو پانی اور جوہر کے کنارے کی مٹی سے مل کے بنتی تھی، وہاں سے جرثومہ حیات اولی جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو اب دیکھیے نا کیا عجیب چیز قرآن کہتا ہے، اکبر کہا ہے خلق السماوات کو، ویسے ذہن میں نہیں آتا کیونکہ انسان جو ہے اس کو تو قرآن نے خود کہا ہے کہ بہت سی مخلوق ہے جس سے ہم نے اس کو اشرف بنایا ہے۔ ضمن یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، یہ انسان، یہ اپنے ہی ذہن سے اس نے وضع کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ بہت سی مخلوق سے ہم نے اس کو اشرف بنایا ہے، تو گویا اور مخلوق ایسی بھی ہے جو اس سے بھی اشرف ہے، لیکن بہرحال انسان کا بہت بڑا مقام قرآن نے بتایا ہے، احسن تقویم میں اس کو پیدا کیا ہے، بہت سی کائنات کے اوپر اس کو، بہت سی اشیاء کائنات کے اوپر اس کو اشرف بھی بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے وہ عدم سے نہیں ہوئی۔ لم یکن شیئا مذکورہ کہا ہے اس نے اس کے لیے، تم قابل ذکر چیز نہیں تھے، شے یہ تھے تم، لیکن ایسے نہیں تھے جو ذکر کرنے کے قابل ہو۔ تو اس کی جو تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے، جو ریسرچ ہے سائنس کی تحقیقات، اور جو قرآن نے نفس واحدہ کہا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ابتداً پانی اور وہ مٹی جو ہے اس کی موجودگی سے آگے سلسلہ چلا ہے۔ تو ایک تو تخلیق یہ ہے اور ایک تخلیق وہ ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ وجود میں آئی۔ کہو ان دونوں میں سے تخلیق کس کی زیادہ، وہ اکبر ہی کہا ہے قرآن نے۔ ناممکنات میں سے جسے آپ کہتی ہیں، جسے آپ کہیں گے کہ ہاں صاحب یہ بہت بڑی چیز ہے جو بنا دی خدا نے، یعنی جسے عدم سے وجود میں لائے ہیں ہم، کہو کہ اس کی وہ تخلیق جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے یا انسان کی تخلیق بڑی ہے کہ جو بہرحال ارتقائی منازل کتنے ہی طے کر کے یہاں تک پہنچا ہو۔ ابتدا تو اس کی پھر بھی مادی زندگی سے ہوئی ہے، اور وہ ابتدا اس کی ہوئی ہے نتھنگنس سے، عدم سے، تو وہ بڑی ہے یا یہ بڑی ہے؟ کیا دلیل ہے قرآن؟ اس لیے باہر کی کائنات کے متعلق تو تم یقین محکم رکھتے ہو کہ وہاں خدا کے قوانین کار فرما ہیں، تو جو اس سے نچلے درجے کی ایک مخلوق ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، اس کی دنیا میں اس کے قوانین کیوں نہ کار فرما ہوں گے؟ کیا دلائل لیتا چلا آتا ہے؟ چھوٹے درجے کے اوپر تو اور زیادہ کبھی ہونے چاہیے اس کے قوانین۔
یہاں پہنچ کے وہ جو کہتا ہے کہ تمہیں کیا موت پڑ جاتی ہے، کدھر بہک جاتے ہو تم، کہتا ہے وہاں تک چلے آتے ہو تم، کائنات میں قوانین خداوندی کی کار فرمائی ایک ایک کڑی کے اوپر چلے آتے ہو، جب انسان تک پہنچتے ہو اور یہاں پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہو کہ نہیں صاحب یہاں خدا وا کوئی نہیں ہے، یہاں انسان کے اپنے قوانین چلیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھ رہے ہو جو نظارہ ہو رہا ہے انسان کے قوانین چلا کر، اکبر و خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کیا بات ہے، اکثر الناس، کثرت وہی ہے انسانوں کی، وہ اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جو یہ بات نہیں سمجھتی کہ اتنا بڑا عظیم کارگاہ کائنات اس کے قوانین کے تابع چلتا ہے تو انسان کی زندگی اس کے قوانین کے تابع کیوں نہیں ہو۔ اب وہ دو مثالیں لاتا ہے، ایک تو طبعی کا قانون کے ماتحت، فزیکل لا جو اس کا، بایولوجیکل لا جو اس کا ہے، وما یستوی الاعمی والبصیر، کہا یہ تو تم دیکھتے ہو اور تم میں سے ہر ایک یہ کہہ دے گا کہ یہ اندھا اور آنکھوں والا یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، اس میں تو تم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ وہ ایسی بین مثال دی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، کہا ہے نا یہ ہے، تو یہ فزیکل لا ہے، قانون طبعی ہے جس کے مطابق تم نے کہا دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں، کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، کہا اسی طرح سے انسانوں کی زندگی کے اندر بھی جو قوانین خداوندی کا اتباع کر کے چلتے ہیں اور جو اس سے منہ موڑ کے چلتے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہاں تو تم کہتے ہو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، بصارت کی حد تک تو تم مانتے ہو، بصیرت میں آگے پھر کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیا دلائل ہے قرآن، کہا وہی قانون یہاں بھی کار فرما ہے، یہ جو آنکھوں والا اندھا ہوا تھا اس کے قوانین کی خلاف ورزی سے ہوا تھا، تو اسے تو تم اندھا مانتے ہو نا۔ انسانوں کی یہ انسان کی طبعی زندگی جو ہے، یعنی مثال بھی خارجی کائنات میں خود انسان کی زندگی کی دی ہے کہ انسان کی طبعی زندگی کے اندر جو کچھ طبعی قوانین کی روح سے ہوتا ہے اسے تو تم تسلیم کرتے ہو کہ ہاں، پھر اس کے علاج کی طرف تم آتے ہو، وہ بھی ہمارے قوانین کے مطابق آتے ہو، نابینائی کے علاج بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہا یہ دیکھنے بھالنے والا اندھا کیسے ہو گیا؟ ہمارے قانون کی خلاف ورزی سے، تم مانتے ہو۔ پھر اندھا جو ہے وہ بینا کس طرح سے ہوگا؟ ہمارے قانون کے اعتبار سے۔ تو کہا خود تم اپنی زندگی میں جہاں تک فزیکل لاز کا تعلق ہے وہ تو روزمرہ کا تمہارا مشاہدہ ہے، علم ہے، اقرار ہے، ایمان ہے، کہتا اسی طرح سے ذرا آگے چلو تو ہمارے قانون کی خلاف ورزی سے تمہارے ہاں کی انسانی زندگی میں جو فرق آتا ہے اسے تم تسلیم نہیں کرتے۔ کیا بات، قلیلا ما تذکرون، وہ پہلے کہا تھا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اس قسم کی چیزوں کو، اس قسم کے حقائق کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ذکر کے معنی حقائق کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ فزیکل لاز کے اندر جس طرح سے سامنے دیکھ کے تم تسلیم کر لیتے ہو کہ یہ اندھا بان خدا کے قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے، اس سے بینائی کی طرف آنا ہے تو اسی کے قانون کی روح سے آنا ہے، وہاں تک تو یہ سارا تم ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہو، لیکن اس کی یہ جو ویلیوز ہیں ان کے انکار سے جو اندھا پن پیدا ہوتا ہے وہاں اس بات کو تم اپنے سامنے نہیں رکھتے، کیونکہ یہ بصارت نہیں بصیرت ہوتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی بات آ رہی ہے، وہی کشمکش، درمیان میں کچھ دلائل خارجی کائنات کے، انسان کی دنیا کے، نقطۂ ماسکہ تو اس کا یہی ہے کہ یہاں حق اور باطل کی ایک جنگ چلی جا رہی ہے، خارجی کائنات میں بھی چلی جا رہی ہے، انسانوں کی دنیا کے اندر بھی چلی جا رہی ہے۔ بتانا اس نے یہ ہے کہ راستے میں کتنی ہی کسی کو شکست ہو، کتنا ہی کوئی غلبہ حاصل کر لے، آخر الامر غلبہ اور تسلط جو ہے وہ قوانین خداوندی ہی کی روح سے حاصل ہو سکتا ہے، جس طرح باہر کی دنیا میں ہے اسی طرح انسانوں کی دنیا میں۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب تھا، اسی کشمکش کا ذکر چلا آ رہا تھا، اور وہاں یہ کہا ہے نا
کہ استقامت رکھو، جم کے کھڑے رہو، گھبراؤ نہیں، جینا چھوڑ جاؤ. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یاد رکھو، یقین رکھو، ان لآتیۃ لا ریب فی، کتنے تو یقین کے ساتھ، کتنے تحکم کے ساتھ بات ہو رہی ہے. یقین جانو کہ الساعۃ آنے والی ہے، آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ آ کر رہے گی. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بات یہ ہے، یہ اکثریت ان میں کہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہے دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سمجھا بھی رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو اس کا یقین نہیں آتا کہ الساعۃ آ جائے. یہ الساعۃ اس سے پہلے بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں، لیکن چونکہ جب بھی آتے ہیں اس وقت اس مقام کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس کو ذرا وضاحت سے بیان کیا جائے. ہمارے ہاں تو میں نے جیسے کہا ہے نا، قرآن کو، دین کو، اس کے قوانین کو، اس کے نتائج کو، ہر چیز کو آخرت پر اٹھا رکھا ہے، اور الساعۃ کا ترجمہ ہی وہی قیامت کیا جاتا ہے، وہاں جو آنے والی ہے آخر کی قیامت. میں نے بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ حیات آخرت، وہاں کی زندگی، وہاں یہ تمام چیزیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر تو ہم قرآن کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، وہ تو اتنی بڑی اہم چیز ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کو ہم آخرت تک اٹھا رکھیں اور اس زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہ رکھیں. الساعۃ آپ دیکھیے کہ قرآن نے ایک مقام پہ، میں بتاتا ہوں، اسی موضوع پہ میں اگر آ جاؤں تو کتنے درس اس موضوع پہ میں دے سکتا ہوں کہ الساعۃ کن معانی میں قرآن نے استعمال کیا ہے. یہ سات ویسے تو اس گھڑی کو کہتے ہیں نا، اس سات یہ ہوا عربی زبان میں، آج بھی ماڈرن عربک میں بھی الساعۃ گھڑی کو کہتے ہیں، یہ واچ جس کو وہ کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا بات ہے اس قوم کی، اس زمانے میں ان کے پاس تو گھڑی تو ہوتی نہیں تھی. یہ 1 سے 2 کیسے بجتے ہیں، اس میں گریجولی ہوتا ہے، ایک ایک سیکنڈ سے آگے بڑھتی ہیں اس کی سوئیاں. اگر کسی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی نہ ہو اور منٹ کی بھی نہ ہو، وہ بھی کچھ محسوس سی ہوتی ہے. عمر بھر سامنے رکھ سکے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ 1 سے 2 بجنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ سوئی کیسے چل رہی ہے. اس طرح قریباً غیر مرئی طور پہ وہ چلے گی کہ وہ محسوس طور پہ نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن وہ چل رہی ہوتی ہے. یا یہ جو ٹائمنگ کلاک ہے، سٹرائک کرنے والے، آپ کو پتا اس وقت لگتا ہے جب وہ ٹن کرتا ہے. تو یہ چیز جو گریجولی آہستہ آہستہ کسی مقام تک پہنچے اور اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلے کہ جب وہ محسوس طور پہ ہمیں سامنے آ جائے، اس کے لیے عرب الساعۃ کا لفظ بولتے تھے. کسی چیز کا بتدریج آگے چلتے جانا اور پھر ہمارے ذہن میں اس وقت آنا جب وہ محسوس شکل اختیار کر لے. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے جو قرآن کہہ گیا. قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ غلط نظام جو ہے اس سے ہم کہتے ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے، یہی نہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کے اوپر اٹھ کے جھگڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہو، غلط نظام کے حامل تو پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، بنپتے ہیں، کامیابیاں کامرانیاں حاصل کرتے ہیں، دولت ہے، حشمت ہے، عزت ہے، وقار، سب کچھ تو ان کو مل رہا ہے. تم کہتے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے. یہ کیسے ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ نظام کے جو غلط نظام کے اعمال ہیں، افعال ہیں، یہ نتائج مرتب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ غیر محسوس طور پر یہ چل رہا ہے سلسلہ، اس گھڑی کی طرح جس کی یہ سوئیاں نہ ہوں منٹ کی اور سیکنڈ کی، لیکن وہ تو چل رہا ہے سلسلہ. یہ ایک وقت آتا ہے خدا کے حساب کے مطابق یا قانون خداوندی کے حساب کے مطابق. یہ ٹائم بم جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ الساعۃ وہ ہوتی ہے، اس کو وہ اس کے اوپر ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. یوں ہی پڑا ہوا ہوتا ہے، ناریل کی طرح سونا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ جو وقت آتا ہے اس کا الساعۃ، وہ گھڑی جب آتی ہے یوں کہیے اس کی، تو اس وقت وہ پھٹ پڑتا ہے
ہماری آپ کی نگاہوں میں وہ وہی وقت ہوتا ہے اس کا بم پھٹنے کا، حالانکہ وہ قانون کی روح سے کتنا ہی پہلے سے وہ اس کا سلسلہ شروع ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں اندر کیا کیا چینجز آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس نے ایک ساتھ کے اوپر آ کے نمودار ہونا ہے۔ اس کو اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم بات انسانی نظام کے غلط نتائج یا تباہ کن نتائج کے برآمد ہونے کے وقت کی بات کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے اسات کے ذریعے سے کہ جس چیز کو گریجولی کسی ایسے مقام پہ پہنچنا ہے کہ آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے مرئی طور پر وہ اسی وقت آئے گی اور تم اسے کہو گے کہ یہ اچانک ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یہ اچانک نہیں ہوتا، بہت پہلے سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ باطل اور غلط نظام، اس کی تباہ کن نتائج بہت پہلے سے مرتب ہونے شروع ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ غیر مرئی طور پر وہ مرتب ہوتے رہتے ہیں، تاآں کہ ایک وقت آ جاتا ہے جب انہوں نے غیر محسوس سے محسوس شکل میں تمہارے سامنے آنا ہوتا ہے، تم اس وقت اس کو انقلاب کہتے ہو، حالانکہ یہ انقلاب بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سریع الحساب ہے۔ دیکھیے اسات کا لفظ کس مقام پہ آیا ہے اور وہاں کس طرح سے یہ بات نمایاں طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ وہی پھر کشمکش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ ایک تو داستان بنی اسرائیل کی جو ہے خود ان کے ہاں تورات میں بھی اور تاریخ میں بھی بڑی تفصیل سے داستان یہ مذکور ہے، اور وہ کشمکش کا سلسلہ بھی کچھ ایسا مربوط چلا آ رہا ہے، کڑی کے ساتھ کڑی ملتے ہوئے کہ بات ساری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہوتا کس طرح سے، یہ انقلاب لانے والا جو ہے وہ اس انقلاب کو لاتا کیسے ہے، کشمکش کے آخری مراحل ہوتے کیا ہیں۔ یہ داستان بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش میں مربوط بھی ہے، مسلسل بھی ہے، بڑی نمایاں بھی ہے۔ اسی لیے قرآن زیادہ اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے، شہادت میں اسی کو پیش کرتا ہے۔ اب یہ جو چیز تھی فرعون کی، فرعون کے غلط نظام کے تخریبی تباہ کن نتائج آہستہ آہستہ مرتب ہو رہے تھے، وہ اس مقام کی طرف پہنچ رہے تھے جہاں اس نے آخر الامر نمودار ہونا ہے، محسوس شکل میں سامنے آنا ہے۔ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ طور پہ جاتے ہیں جہاں انہیں اس کے لیے پیغام دیا جاتا ہے، انی انا ربو کا، انی انا، کیا بات ہے جلال کی، ورنہ قائدی کی روح سے انی کافی تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یہاں پہلے انی کہہ کے تو وہ تو بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ انی جو ہے اس میں کچھ تھوڑا سا پیار، افیکشن، تھوڑی سی محبت، لگاؤ، تعلق، یہ اس میں جلال نہیں ہوتا۔ معنی عربی زبان میں اس کے بھی میں ہی ہوتے ہیں، ایک یہ میں ہوتا ہے اور ایک وہ جو ہمارے دستخط اور مہر عدالت سے جاری ہوا، دیکھا وہ ہم جو بولتے ہیں عدالت والے جو ہوتے ہیں ہم، ایک یہ ہوتا ہے، وہ انا ہوتا ہے، اس کے اندر جلال ہوتا ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو ان سے تو کہا جا رہا ہے انی، بات آگے چل رہی ہے کہ معاملہ کیا آ رہا ہے، وہاں کہتے ہیں انا۔ بات ہوئی ان سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا خوبصورت الفاظ ہے کہ سنو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے ایک مشن کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کان لگا کے سنو جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں ایک خاص مشن کے لیے چن لیا ہے۔ یہاں تو اتنا ہی کہا، اخترتک، دوسرے مقام کے اوپر 20/13 ہے، یہ تو یہاں سے بات چلے گی آگے۔ اسی 20 میں ذرا آگے جا کر 20/41 بہت خوبصورت بات ہے، وہ بڑی بہت بڑی بات ہے وہ جو وہاں کہی ہے۔ فرعون کی فرعونیت کو مٹانا تھا، اس کے استبداد سے بنی اسرائیل کو چھڑانا تھا، یہ اتنی بڑی کشمکش تھی۔
اب اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے لیے مامور کیا جاتا ہے، ڈپیوٹ کیا جاتا ہے، ایک مشن کے لیے چنا جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے کہا نا کہ کان لگا کے بات سنو، ہم نے تمہیں ایک مشن کے لیے چن لیا ہے۔ اسی صورت میں اسی کو آگے جا کے جب ریپیٹ کیا ہے وہاں ایک اور بات ہے ذرا جو کہی، وہاں کہا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ واہ واہ، اس سے ایک لفظ سے قرآن کے کتنے حقائق حل ہو جاتے ہیں۔ کہا ہمارا ایک کام ہے موسیٰ، ہمارا ایک کام ہے، جیسے اٹک گیا ہو مدال معاذ اللہ، اور اسے آواز دی ہو کہ آؤ سنو، ہمارا ایک کام ہے، ہم نے اس کام کے پورا کرنے کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ خدا کا یہ کام اتنا بڑا قادر مطلق، اس کی ایک اشارے سے اتنی بڑی عظیم کائنات وجود میں آ رہی ہے، وہ شے کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ وہ فرعون، اس کی فرعونیت، اس کی یہ سارے جنود، بات ہی کیا ہے؟ لیکن یہ ہے جو چیز میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے جو بتائی، قرآن نے یہ کہا ہے کہ خارجی کائنات میں تو ہمارے قوانین آج خود ہمارے ہی زور سے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسانوں کی زندگی کے اندر ہم اپنے قوانین کو انسانوں کے ہاتھوں سے کار فرما کراتے ہیں۔ ہمارا مشن جو ہے انسانی زندگی کی، انسانی دنیا میں، وہ انسانوں کے ہاتھوں سے پورا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں سے ہم پورا کراتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں چن لیا ہے اپنے ایک کام کے لیے، خدا کا ایک کام ہے۔ معاذ اللہ، جیسے کہا ہو کہ کہیں رکا پڑا ہے اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے۔ اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے نا عزیزان من، تو قرآن کے بہت سے حقائق اور تقدیر کے مسائل جو ہیں سارے حل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے خدا ان کاموں کو منسوب تو اپنی طرف کرتا ہے، ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، حالانکہ وہ اس کام کے لیے انسانوں کو چنتا ہے، انسانوں کے ہاتھوں سے یہ سرانجام پا رہے ہوتے ہیں اور منسوب کرتا ہے اپنی طرف، ہم نے یہ کیا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد سطح بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بدر کے میدان میں جو اس نے یہ کہا تھا، ہمارا رمایتا اس رمایتا ولیکن اللہ رمى، وہ جسے کہتے ہیں کینکریاں پھینکنا، کینکریاں پھینکنے والی بات نہیں تھی۔ کہا یہ تھا کہ وہ بظاہر تیر تو تم ہی چلا رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ ہم چلا رہے تھے، کریڈٹ سارا آپ لے جانا۔ کیا بات ہے صاحب کہ جو نتیجہ اس کے قانون کے مطابق برآمد ہو رہا ہو، سائنٹسٹ کی لیبارٹری کے اندر، وہ اس معامل کے اندر اس کے ہاتھوں سے برآمد ہو رہا ہے، لیکن اسے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم یہ کرتے ہیں، اس کو زہر کو تریاک بنا دیتے ہیں، ہم اس طرح سے ہم بنا دیتے ہیں، بات بھی ٹھیک ہے، پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ اور اس کے بعد کہتا ہے ہم تمہیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ ارے کر دیا تم نے اندھا ہمیں اور بھیج دو گے جہنم میں۔ یہ ہے ایک نقطہ سارا۔ انسانوں کی دنیا میں خدا کے قانون کے مطابق سارے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس اعتبار سے تو اس کو خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن وہ کراتا ہے ہمیشہ یہاں انسانوں کے ہاتھوں سے، یہ اس جہت سے وہ انسانوں کی طرف ان کو منسوب کر دیتا ہے۔ تو وہ جو کہا گیا ہے نا بدر کے میدان کی، ابھی میں نے بات جو کہی، اس میں یہ تھا کہ وہاں نظر آ رہا تھا تم تیر چلا رہے تھے، ٹھیک ہے تم ہی چلا رہے تھے بھائی، در حقیقت وہ ہم چلا رہے تھے۔ ہمارے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہم نے تمہیں چنا تھا، مامور کیا تھا، اس اعتبار سے کہ وہ تمہاری کمان سے نکل رہے تھے، ٹھیک ہے تم چلا رہے تھے، اس اعتبار سے کہ ہمارے پروگرام کی تکمیل کے لیے نکل رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ کیا بات ہے! آپ کو یاد ہوگا اس مقام پہ وہ غالب کا شعر اکثر میں دہرایا کرتا ہوں، بڑا عظیم شعر ہے، نعت کی دنیا کے اندر بڑا عظیم ہے۔ یہ جو چیز تھی نا کہ وہ تم نہیں ہیں، ہم چلا رہے تھے، لیکن وہ چلا تو یہ رہے تھے۔ تو بڑی خوبصورت انداز میں اس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ تیر قضا ہر آئینہ در درکش حق است،
قضا کے تیر خدا کے ترکش کے اندر ہوتے ہیں. ترکش وہ تھیلی سی ہوتی ہے جس میں وہ تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ چلنے والا تیر تو وہ کمان سے چلتا ہے، تو تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں اس کو ترکش کہتے ہیں. وہ کہتا یہ ہے کہ قضا کے تیر یہ ٹھیک ہے ہوتے تو ہیں خدا کے ترکش میں، اما کشاد یہاں سے کمان محمد است، وہ تیر چلتا ہے محمد کی کمان میں پہنچ کے. محمد کی کمان ساتھ نہ ہو تو تیر ترکش میں رکھے کے رکھے رہ جاتے. یہ ہے خدا اور اس کے رسول کا تعلق باہمی. اس کی قضا کے تیر اس کی کمان سے چلتے ہیں، اور یہی مومن کا اور خدا کا تعلق ہے. اس کے پروگرام کی تکمیل ان کے ہاتھوں سے ہوتی. یہ جو نظر آتا ہے کہ باطل غالب آتا چلا جا رہا ہے، غلبہ پا رہا ہے، حق کہیں نظر نہیں آتا، وہ اس لیے کہ وہ مومن اور اس کی کمان نہیں ہوتی جس میں سے وہ تیر نکلنا ہے. کس خوبصورت الفاظ میں کہہ رہا ہے موسیٰ ادھر آؤ بات سنو ہماری. وہ چرواہا بیچارہ آ رہا ہے، وہاں دیکھا ہے سردی کا موسم، رات اندھیری، کہیں کوئی نشان راہ نہیں ملتا تاپنے کے لیے، کہیں آگ نہیں، دور پہاڑ پہ دیکھتا ہے کہ آگ نظر آتی ہے، وہ تو اس کے لیے آ رہا ہے. وہاں اس کو آواز دی جا رہی ہے، وہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے. کہا ہم نے اپنے ایک کام کے لیے تمہیں چن لیا ہے، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، بلکہ کام بھی نہیں کہا صاحب، یہ تو لفظ ہی بڑا خوبصورت ہے. لنفسی، ہم نے اپنے لیے تمہیں چن لیا ہے. اچھا جی، ارشاد فرمائیے. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جسے یہاں کا کوئی حاکم، کوئی بادشاہ وغیرہ یہ کہہ دے کہ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا تو موج ہو گئے. سیاں بھے کوتوال اب ڈر جائے گا صاحب. وہاں کیفیت یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد اس چرواہے سے یہ کہا جاتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گیا ہے. یا اللہ، ارے صاحب یہ تو ہم تو بکریاں چرا رہے تھے، آگ لینے کے لیے یہاں آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے لیے تمہیں چن لیا ہے. ہم نے کہا بڑی موج ہو گئی اب جس کو خدا چن لے. لنفسی، اس لفظ پہ غور کیجیے عزیزان مان، اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو بڑی چیز تھی، اور کہا یہ گیا ہے کہ وہ دیکھو کتنا سرکش، فرعون سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اس کی طرف. جنہیں وہ چنتا ہے اپنے لیے، ان مقاصد کے لیے وہ چنتا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جسے وہ اپنے لیے چن لیتا ہے پھر اسے بھیجتا ہے کہ جاؤ رائنا دہر سے جا کے ٹکر دو. یہ مقام، یہ منزلیں یوں ہی نہیں مل جاتی. اپنے لیے چن لیا اس نے. اس سے بڑا مقرب اور کون ہوگا؟ ہمارے یہاں اس کے بعد مقربین وہ ہوتے ہیں جڑے روٹی بھی مانگ کے کھاندے آگے. جی انی انا ربو کا، بھائی بھائی ہے موسیٰ، ہم انا ربو کا، ہم ہیں رب. اننی وانخترتو کا فاستمع لما یوحی، ہم نے تمہیں چن لیا ہے ایک مقصد کے لیے، ایک پروگرام کے لیے. استماع یعنی کان لگا کے سننا جسے کہتے ہیں، دل کے کانوں سے سنو جو ہم کہہ رہے ہیں. جی بہت اچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اننی انا اللہ. پہلی بات یہ یاد رکھ. پھر وہی انا بھی ہے ساتھ اس کے، نی بھی ہے ساتھ اس کے، انا بھی ہے ساتھ اس کے. عزیزہ نے مان، وہ گب نے ٹھیک کہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. کوئی کیا ترجمہ کرے گا ان الفاظ؟ ان اللہ ہو. اب یہ کہا کہ اللہ ہم ہی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی سارے یہی کہتے ہیں اللہ وہی. کہا سنو اللہ ہم ہی ہیں کہ معنی کیا ہے؟ لا الہ الا انا، ہمارے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے. یہ ہے اللہ ہم ہی ہیں کا ترجمہ. مفہوم خود ہی بتا دیے، ورنہ کافی تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا. کہ جی بہت اچھا، آپ صاحب اقتدار صحیح، آپ حاکم صحیح، مطلق صحیح ہوا کریے اپنے ہمیں سے کیا.
کہنے لگا تمہیں ہے اس سے فاعبدنی، یہ فے جو ہے عربی زبان کا، وہ اس کا کانسیکوینس میں جو بات ہوتی ہے نا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم محکومیت صرف ہماری اختیار کرو، کسی اور کی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی فرعون کے خلاف چیلنج، اس کی محکومیت نہیں۔ اور آگے ہے یہ نظام واقم الصلاۃ لذکری، یہ بات کہیں اور پہنچ جائے گی۔ دیکھتے ہیں صلاۃ کا لفظ کہاں آ رہا ہے، صلاۃ کو قائم کرو لذکری، ہمارے اس پروگرام کی خاطر۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے یہ قیام صلاۃ جو ہے۔ بہرحال میں نے آگے چلنا ہے، میں نے کہا کہ وہاں تو بڑے عرصے سے وہ باطل کا نظام قائم تھا، وہ فرعون کی فرعونیت پتہ ہے ہمیں، تو یہ اس وقت کیا بات ہوئی ہے، میں کیا جا کے کروں گا؟ کہا گھبراؤ نہیں، وہ سلسلہ اندر ہی اندر پک رہا تھا، چلا آ رہا تھا، وہ سوئی آگے چلی آ رہی تھی ساتھ والی بڑھ کے۔ ان الساعۃ آتیۃ، وہ انقلاب محسوس شکل میں اس کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اکاد اخفیہا، وہ پہلے مخفی تھا، پوشیدہ تھا، غیر محسوس و غیر مرئی تھا، نظر نہیں آتا تھا، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ابھر کے سامنے آ جائے، اسے الساعۃ کہا گیا جسے۔ اور فرمایا آپ نے کہ الساعۃ کیا ہوتا ہے؟ انقلاب جب وہ محسوس شکل میں انسانوں کے سامنے آ جائے۔ اور یہ کتنی بڑی چیز کہی ہے کہ وہ بہت دیر سے شروع ہوا ہوتا ہے، کوئی پھل ایک دن میں نہیں پک جاتا۔ اکاد اخفیہا، اب یہ دیکھیے کہ الساعۃ آ رہی ہے، انقلاب عظیم آ رہا ہے، اتنے بڑے ایک پیغمبر کو اس کے لیے چنا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے لیے، اب انقلاب عظیم آئے گا۔ وہ کاہے کے لیے آئے گا؟ اس کا مقصد کیا ہے اس انقلاب کا؟ انقلاب کے معنی تو ہوتا ہے الٹ جانا کسی چیز، یہ جو الٹا دیا جائے گا تختہ فرعونیت کا، دوسرا نظام اس کی جگہ قائم کیا جائے گا، کاہے کے لیے؟ مقصد کیا ہے؟ عزیزان من سن لیجئے کہ یہ جو الساعۃ اور انقلاب خداوندی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، انقلاب اس لیے لایا جائے گا کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا محاصل مل جائے۔ لیجئے صاحب، جسے باطل کا نظام کہتے ہیں عزیزان من، ہوتا کیا ہے؟ کسی کی محنت کو کوئی دوسرا لے جاتا ہے، یہ ہے استبداد، یہ ہے فرعونیت، یہ ہے ظلم، یہ ہے باطل کا نظام۔ بات یہاں سمٹ کے آ جائے گی، جو جی میں آئے اور کر لیجئے، جتنی تفصیل جی چاہے آپ اس کے لیے کر لیجئے عزیزان من، بات یہی آئے گی۔ دانا ای می کارد او حاصل برد، بوتا یہ ہے کاٹ کے وہ لے جاتا ہے۔ امت پر امت دیگر چرب، ایک قوم کی کھیتی کو دوسری قوم کی بھیڑیں چر جاتی ہیں۔ دانا ای می کارد آ حاصل برد، کاشت کوئی کرتا ہے، کاٹ کے کوئی لے جاتا ہے، یہ ہے ماحصل باطل کے نظام کا۔ اور یہ الساعۃ آتی ہے لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، محنت کا معاوضہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا کرتا، معاوضے میں تو پھر اجرت آ جاتی ہے، ویجز آ جاتی ہیں، جو معاوضہ مقرر کیا جائے وہ دے دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ عدل کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، ویج بورڈ مقرر کر لیے جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا جن کی ویجز مقرر ہو رہی ہیں۔ نہ پہلے دور میں کوئی اس غلام سے پوچھتا تھا کہ کتنے میں تمہیں بیچیں، نہ آج کسی مزدور سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہاری اجرت کیا مقرر کرے۔ وہاں بھی غلاموں کو خریدنے والا قیمت مقرر کرتا تھا، آج بھی جو حاضر ہے ان کو کام پہ لگانے والا ہے وہ اس کی محنت مقرر کرتا ہے۔ قرآن نے یہ جو مات لیسا للانسان الا ما سعی، یا یہاں بھی جو ہے بما تسعیٰ، یہاں معاوضہ کہا ہی نہیں اس نے، یہ ما سعی
جتنی محنت کرے اس کا حاصل اس کا، یعنی اس کا معاوضہ نہیں، اس کا جو نتیجہ ماحصل پھل جو کچھ اس کا ہے وہ اس کا ہے۔ دوسری جگہ یہ فرعون کے متعلق کہا ہے ہضمن و غابن ہے، یہ لوٹ لیتا ہے، یہ ایکسپلائٹ کر لیتا ہے، وہ سلب کر لیتا ہے ان چیزوں کو۔ اور انقلاب لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر کام کرنے والے کے کام کا جو محصل ہے وہ اس کو مل جائے۔ کہا یہ ہے جو انقلاب ہم چاہتے ہیں برپا ہو، جاؤ تمہارے ہاتھوں سے یہ انقلاب برپا ہوگا لنفسی، اور یہ ہے ہمارا وہ کام رکا ہوا جس کے لیے ہم نے تمہیں چن لیا ہے، جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ خدا کا کام کیا ہوتا ہے اور روکتے اسے کون ہیں، اس میں کار فرمائی پھر کون کرتے ہیں؟ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام عزیزہ نے مان، یہ واز کہنے کے لیے نہیں آتے تھے، اتنا بڑا انقلاب لانے کے لیے آتے تھے۔ فرعون میں نے کہا ہوا نا کہ دنیا میں 3 ہی لانتے ہیں انسانیت کی، اور 3 ہی حمیر قوتیں ہیں دنیا کے اندر۔ ملوکیت کی قوت فرعون جس کا نمائندہ تھا، مذہبی پیشوائیت کی قوت حامان جس کا نمائندہ تھا، نظام سرمایہ داری کی قوت قارون جس کا نمائندہ تھا۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے حضرت موسیٰ سے کہ ہم تمہیں ان تینوں کی طرف بھیج رہے ہیں، یہ نظام اکیلا نہیں کچھ کام کر سکتا۔ تو چھتری یا راجا جو سنگھاسن یا تخت پہ بیٹھتا تھا ایسے نہیں بیٹھ جاتا تھا، براہمن آ کے اس کے ماتھے پہ تلک لگاتا تھا۔ یہ جتنے آپ کے ہاں کی ملوکیت ہے چلی آ رہی ہے، وہ بنی میاں اور بنی عباس اور سارے جتنے بادشاہ سلاطین جن کو خلفاء کہہ دیتے ہیں آپ، وہ تخت پہ بیٹھتے تھے، ان کو ذل اللہ علی الارض یہ کہتے تھے، خدا کا سایہ زمین پہ۔ ان کی اس سلطنت کے استحکام کے لیے، فروغ کے لیے ممبر و محراب سے دعائیں مانگی جاتی تھی، خطبوں میں ان کے نام لیے جاتے تھے۔ خالی قوت کے زور کے اوپر زیادہ دیر تک نہیں یہ سنگھاسن رہ سکتے، اس کے ساتھ یہ عقیدہ میں لانا پڑتا ہے یہ خدا کے سایہ ہیں، وہ بھی ایشور کا اوتار کہتے تھے، ڈیوائن رائٹس آف دی کنگ۔ ہر جگہ یہی چیز ہے، الفاظ مختلف ہیں، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں۔ اگرچہ پیر ہے آدم، جوان ہے لات و منات، بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میں آ گیا وہیں پھر ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا۔ کہا کہ اس لیے اب ہم برملا تمہیں یہ پروگرام دے رہتے ہیں کہ وہ جو اس طرح سے آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی اندر اندر، وہ جو پک رہا تھا غلط نظام کے نتائج، وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ لآتیۃ آ رہے ہیں، لا ریب فی، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، یقیناً ایسا ہو کر رہنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ مصیبت یہ ہے لوگوں کی کہ یہ اسے مانتے نہیں۔ ان کو کیا کہنا ہے، ہماری اپنی یہ صورت چلا آ رہا تھا 14ویں صدی میں قیامت آ جانی، یعنی دوسری تیسری صدی کی کتابوں میں پڑھنا ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ اس سارے دوران میں 1000 سال کے اندر کسی نے قیامت کو دیکھا ہی نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ سخن کا نامہ و میزاں دراز تر ہوتی، وہ ایسے کہتا ہے کہ وہ اعمال نامے اور میزان جو قیامت میں کھڑی ہونی ہے اس کے لیے بڑی لمبی لمبی باتیں تم نے کی۔ 1000 حیف نہ بینی قیامت موجود، اور جس قیامت میں تو کھڑا ہے اس وقت وہ تیری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے کمبا۔ اس قیامت موجود کو اس امت نے 1000 سال میں نہیں دیکھا۔ ملوکیت جس کے اوپر چھائی ہوئی ہو، مذہبی پیشوائیت جس کے اوپر چھائی ہوئی ہو، نہیں دیکھا اس نے۔ فریب دے لیا اپنے آپ کو کہ 14ویں صدی میں جا کے آنی ہے، اپنی صدی سے بچ گئی نا، نال 13 اور بھی بچا رہی ہیں۔ قیامت موجود دیکھا کسی نے نہیں ہے اس کو۔ اب وہ 14ویں گزر گئی ہے تو بیٹھے نے نموشی نال نیوی باغے، وہ تو لگ بھی گئی۔ تو رات کی روح سے تو وہ کیلنڈر کے دن بھی گنے ہوئے ہیں نا اس میں کہ جب یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، ٹکراؤ ہونا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ وہ اکتوبر کی کوئی تاریخ ہے اور وہ سال گنے ہوئے ہوتے ہیں
جتنے بھی ہیں. تو ان کی تاریخ میں نہیں، ان کی عیسائیوں کی تاریخ کے اندر کئی دفعہ وہ ان کے ہاں کے وہ ایسے پادری اٹھے جنہوں نے کہا کہ وہ گنتی کے اعتبار سے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، بس وہ فلاں دیر آنے والی ہے. شہر اجڑ گئے، بستیاں اجڑ گئیں، باہر بھاگ گئے لوگ، سمجھے. اس سے پہلے ان کے ہاں وہ قیامت ہی نہیں تھی. اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ٹل گئی. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اندھے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، وہ ٹل نہیں سکتی. لا ریب فی ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فی. کہا کہ اس سے کے لیے کیا کریں ہم پہ، وہ تو آ رہی ہے، وہ ساعت، وہ قیامت، وہ انقلاب. کیا طریقہ ہے اس سے بچنے کا؟ کہا اس کے لیے بھی پروگرام ہم تمہیں دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے تحت نہ طریقہ یہ ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. چلیے جناب، اس نے یہ پروگرام دیا ہے. اتنی بڑی اسات جو انقلاب آنے والا ہے اس کی تخریب سے بچنے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے ترجمے ہمارے یہاں ہے کہ اس نے کہا کہ دعا مانگا کرو، ہم تمہاری دعا قبول کر لیں گے. تو گل مک گئی. یہ حضرت موسیٰ کو چننا، اس کو بھیجنا فرعون کی طرف، یہ سارا کچھ کرنا جو تھا، تو کہا یہ اس زمانے کی بات تھی. ہمارے لیے تو بات ہی صاف ہے. دعا مانگا کیجئے، ہم دعا قبول کر لیں گے. بس یہ ہے جو پروگرام ہے تمہارے لیے سب کچھ. عزیزہ نے من کیا بتائیں. حالانکہ یہی اس نے یہ بتا دیا کہ یہ جو ادعونی کہا ہے، ہمیں بلاؤ، ہمیں پکارو، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اگلے دو لفظوں میں اس کا مفہوم موجود ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ ہے ہماری اطاعت سے جو سرکشی کرتے ہیں ان کو جہنم میں ہم بھیجیں گے. اب معلوم ہوا کہ ادھر سے یہ جو چیز ادعونی کہا ہے، کہا یہ ہے کہ جو ہماری اطاعت کرے گا. اور عربی زبان کے اندر دعا کے معنی جیسے کہتے ہیں کسی کو پکارنا، اس کے معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا. کہا اس کے لیے طریق یہ ہے اس آنے والے انقلاب میں محفوظ رہنا اور کامیاب ہونا. ہمارے قوانین کی اطاعت کرو اور پھر دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جیسے کسی کی پکار کا جواب کوئی دیتا ہے، کہا یہ کرو. ہمارے ہاں بھی اس کا یہ ترجمہ کر کے کر رہے ہیں نا. میں نے کہا ہے نا یہ 30 سال سے یہ وہی جو بنی اسرائیل کی، وہ اسرائیل کی جو مملکت ہے، وہ میں نے کہا تھا نا وہ چڑیا کے انڈے سے بھی چھوٹی. اس بحر ذخار میں جو مراکش سے انڈونیشیا تک ہے، ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی کانفرنس ان کی، اب وہ سب کی اکٹھی مل کے ہوتی ہے. اور ہر سال وہ حج کے تقریب پر 20-20 لاکھ عرفات کے میدان میں، جہاں کے متعلق یہ ایمان ہے ان کا کہ وہاں کی مانگی ہوئی دعا سب قبول ہوتی ہیں. 30 سال سے وہاں 20-20 لاکھ اکٹھا ہو کر اس میدان میں بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس اسرائیل کا بیڑا غرق کر. وہ دعا مانگتے ہیں، وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے. پھر ان کے ذہن میں یہ آتا ہے معاذ اللہ کہ شاید وہ سنتا نہیں ہے، اور زیادہ تکلیف بڑھتی ہے. کہتے ہیں اوپر چڑھ کے اذانے دو کوٹھے تھے، لاگے ہو گئے. ہو رہے کیا چیزیں عزیزان من مذہب میں آ گئی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. 2 لفظوں کے بعد خود مفہوم بیان کر رہا ہے وہ. ادعونی استجب لکم، یہ ہے چیز. ہمارے قوانین کی اطاعت کرو، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. پازیٹو ریزلٹ جسے آپ کہتے ہیں، جواب جسے کہا جاتا ہے. اور جو اس سے استکبار برتے گا، لفظ ہے سرکشی برتنے والا. عن عبادتی کہہ کے دعا کے معنی کر دیے قرآن نے خود. دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال کر دیا. خدا کو پکارنے کے کا مطلب ہی کبھی تم نے سوچا کیا ہوتا ہے؟ پکارتے رہیے. آگے جو جواب والی بات بھی ہوئی جو ذہن میں ہمارے ہاں آتی ہے، جواب والی بات، کبھی جواب ملا ہے تم میں سے کسی؟ دستک دی اندر سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے آتے ہیں، تو وہ تو بات ہو گئی. باہر سے پکارا، اندر سے جواب ملا. ان کے نزدیک یہ دعا کے معنی اتنے ہی ہے. کہا یہ ہے طریقہ. اب یہ جو چیز ہے کہ درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے، وہ جو مہلت کا وقفہ ہوتا ہے،
قرآن اسے تیاری کا وقفہ کہتا ہے ادھر سے تو وہ فریب میں چلا رہتے ہیں ظلم و استبداد والے، تو نہیں ہو کچھ نہیں ہو رہا، کیڑا کوئی باں پان دینا ہے، لگے رہو تھی۔ ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہے، فریب میں ہوتے ہیں۔ یہ ادھر والے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا تو کچھ بگڑ ہی نہیں رہا، تو اس سے کچھ شبہ شاید پیدا ہوتا ہے کہ واقعی ظلم کو روکنے والا کوئی ہے نہیں۔ کہا یہ چیز غلط، اس سے مہلت کا وقفہ مل رہا ہے کہ ممکن ہے اپنی اصلاح کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے خاص طور پر کہ جا کے وہ ٹکراؤ لو تغا، کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھنا جاندے ہیں کچھ نہ مارنا، یہ تو تھے نا کچھ مارنے والے، آپ کو پتا ہے وہ کپتی کو مار ہی دیا تھا انہوں نے۔ کہا ہے کہ جانا بڑی نرمی سے بات پہلے کرنا، شاید اس سے وہ سمجھنے کے موڈ میں آ جائے، واہ کس قسم کا ٹکراؤ ہو، بڑی نرمی سے بات کرنا، شاید وہ اس سے سمجھنے کے موڈ میں آ جائے۔ تو اگر سمجھنے سے معاملہ حل ہو جائے تو اس کے بعد جڑا گڑ دیتے ہیں ہمارے یہاں ظاہر کانوں دینا، پھر ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اس طرح سے۔ یہ ہے وہ جو چیز پہلے بتائی کہ وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے ان کے لیے کہ شاید یہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ تباہی آنے والی ہے اور وہ اپنی اصلاح کرنے، مقابلہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ وقت ہوتا ہے اپنے آپ کی تیاری کرنے کا کہ تم اس دوران میں پوری تیاری کر لو۔ اور پھر خارجی کائناتی کی مثال سے بتا رہا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہتا ہے دیکھتے نہیں روزمرہ کی زندگی میں یہ تیاری کے لیے ہم کیا کرتے، سارا دن تم محنت کرتے ہو، تھکے ہوئے ہوتے ہو، دوسرے دن محنت پھر کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح محنت کرنے کا مسلسل رہے، 4 دن میں تھک جاؤ، سارا دن کی محنت کے بعد ہم خود ہی اس سورج سے کہتے ہیں کہ تم ڈوب جاؤ تھوڑے وقت کے لیے، تاریکی ہو جائے، ان کو سو لینے دو۔ اور سونا نہیں ہے لتسکنوا ہے، وہ جو یہ ڈاکٹر صاحب آج کل جو وہ ویلم وغیرہ دیتے ہیں نا، ٹرانکولائزر جن کو کہتے ہیں، مسکن دوائی اس کو کہا جاتا ہے طب میں۔ یہ جو نروز کو تسکین دینے والی چیز ہوتی ہے، سکون دینے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے لتسکنوا، جس کو کہا ہے کہ نیند ہم نے بنائی کہ وہ دن بھر کے اندر وہ جو اتنی محنت سے خون دوران تیز ہوا، کوئی اریٹیشن ہوئی، تمہیں ڈسٹربنسز ہوئی نروز کے اندر، یہ سب کچھ ہے لتسکنوا فیہ۔ اور نیند واقعی اگر آ گئی ہو گہری نیند تو اس کے بعد پھر ساری انرجی جو پہلے دن ویسٹ یا ضائع ہوئی ہوتی ہے یا صرف میں آئی ہوئی ہوتی ہے ریکوپ کر لیتا ہے انسان اس سے۔ لیل کو لتسکنوا فیہ کہنا، حالانکہ کہنا یہی چاہیے تھا تاکہ تم سو جاؤ اس میں، لیکن نہیں، اپنی انرجی کو ریکوپ کر لو تم اس طرح سے۔ والنہار مبصرا، اور پھر اس کے بعد دن آ جاتا ہے۔ تو کہا یہ انقلاب کے اندر بھی یہ جو چیزیں درمیان میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، انہیں تو یہ ہوتا ہے کہ شاید اصلاح کر لیں، تمہیں یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی پوری تیاری کر لو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس کہا، یہاں صرف مومنوں پہ نہیں کہا ہے، یہ دونوں کے لیے ہے یہ فضل کی بات۔ بڑی عنایت ہے ہماری انسانوں پہ، ان کے اوپر عنایت ہے کہ مہلت کا وقفہ دے دیا کہ اب بھی بچ جاؤ، اصلاح کر لو۔ ان کے لیے یہ ہے کہ کوئی سکینت اور سکونت حاصل کر لو، ریکوپمنٹ تمہاری ہو جائے نروس سسٹم کی، یہ اس لیے کیا۔ فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مشکل یہی ہے کہ بیشتر دنیا کی آبادی یہ ہے وہ ان چیزوں کو اس مقصد کے لیے صرف نہیں کرتی جس کے لیے ہم یہ چیزیں دیتے ہیں۔ یہ جو وقفے آتے ہیں 2 جنگوں کے درمیان، اس میں یہ قومیں سکینت نہیں حاصل کرتی، وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز بم بناتی ہیں صاحب، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ ہے ناشکر گزاری اس محنت۔ لا یشکرون،
کیا بات ہے آگے جو کہی. یہ سارا کچھ کہنے کو، یہ سارا کچھ کہہ کے تفصیل بیان کر کے واقعہ بیان کر کے سرگزشتیں دے کے خدا کے قانون بیان کرنے کے بعد کہا ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب. یہ ذالے کا کیسا عمدہ آیا یہاں، ورنہ وہ تو قیاس و گوام و وہم میں بھی نہیں آ سکتا. لیکن یہ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب، یعنی جو کچھ کہا گیا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ یہ ہے جو کچھ وہ کرتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، ربکم خالق و کل شے. واہ واہ، خالق تو کریٹر تو ہے وہ ہر شے کا. تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہے ربکم، تمہاری ربوبیت کرنے والا. ورنہ اگر اس کا بھی یہاں کہا جاتا کہ تمہیں پیدا کرنے والا، تو کہا جاتا کہ جی ہم نے کون سی درخواست دی تھی جناب کہ ہمیں ضرور پیدا کیجیے، آپ احسان جگا رہے ہیں. سب وہ مصیبت چھپایا ہوا ہے. شوپن ہار جیسا ہے نا فلاسفر جو وہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ انسان اس دنیا میں آتا ہی نہیں، لیکن اگر مجبوراً آ گیا ہے تو دوسری چیز تو اس کے بس میں ہے نا کہ یہاں سے چلا جائے. یعنی یہ بھی بہت بڑا فلاسفر ہے. کہتا پہلی بات تو مجبوری کی ہے، اس کے بس میں نہیں تھا. کہتے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے تھے کہ آتا ہی نہ آدمی یہاں، لیکن اب یہ آ ہی چکا ہے جو اس کے بس میں نہیں تھا، تو یہ تو اس کے بس میں ہے نا کہ یہاں سے چلا جائے. تو پھر یہ رکا ہوا یہاں کیوں ہے، روتا کیوں ہے پھر یہ؟ خالق و کل شے جو ہے وہ تو شے کے متعلق کہا ہے. من قرآن یوں سمجھا کرے اشیاء کائنات کے متعلق. خالق وہ اس کا بھی ہے، یہاں کیوں نہیں اس کے متعلق کہا؟ اس لیے کہ یہاں تعلق جو ہے خدا کا ان کے ساتھ ذالکم اللہ اور ربکم، تمہارے پاس ربوبیت کا اس کا تعلق ہے تمہارے ساتھ. مقصد یہ ہے تمہاری ربوبیت، اور وہ ان انقلابات کے ذریعے سے پھر ہوتی ہے. خالق و کل شے، ان دونوں میں ہی لا الہ الا ہو، صاحب اقتدار اس کے سوا کوئی نہیں، نہ اس بار کی تخلیقی دنیا میں نہ تمہاری ربوبیت کے اندر. یہ ہے اس کا صحیح مقام، لا الہ الا ہو. اب اس سب کچھ سمجھانے کے بعد کہا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہا یہ سارا کچھ ہم تمہیں بیان کر چکے، دلائل دے چکے، شواہد بیان کی، تاریخی شہادتیں پیش کی، سب کچھ کے بعد کہا پھر اب اس کے بعد تم کہاں پھرتے رہے ہو، کہاں لوٹ رہے ہو، کدھر پھرتے جا رہے ہو؟ یعنی ان سب کچھ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کا کوئی جواب تو تمہارے پاس ہے نہیں. تو وہ یہ چیز ہے نا کہ سب کچھ سننے کے بعد جڑا ایسا منہ پھیر کے چل رہا ہے، آپ سوچئے نا کہ اس کا اس ایٹیچیوڈ کو آپ کیا کہیں گے؟ تو میاں کوئی جواب دے جو میں نے کہا ہے، کوئی دلیل لاؤ جو کچھ بھی ہے. یوں منہ پھیر کے چلنے سے تو بہتر تھا کہ تم ایک چپت لگا دیتے، مجھے پتا تو چلتا کہ ریئیکشن کچھ ہوا ہے تمہارے اندر. کیا بات ہے، کوئی ریئیکشن ہی نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کہ یہ ہم نے یہ سب کچھ کہا اور تم منہ پھیر کے چل دی. اتنے بڑے سوال کا کیا مختصر جواب. اور یہ بڑی ذلت ہمیں سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا سر کھپائیں، یہ سارا کچھ کرے اور وہ آگے سے جواب بھی کوئی نہ دے اور منہ پھیر کے چل دے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کہا یہ تمہیں نے نہیں کیا. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ سب ان لوگوں نے کیا تھا جو قوانین خداوند، یہاں لفظ ہے یجحدون. یہ جیم ہے دال جو ہے نا، یہ ہے وہ نہیں ہے دو چشمی جس کو کہتے ہیں، ٹھوئی والی جن کو کہتے ہیں، وہ تو جہاد کے لیے، جوہد کے لیے، کوشش کے لیے آتا ہے. یہ وہ ہے جو مولوی صاحب کی زبان میں حلوے والی ہوتی ہے. جی ہاں، ان کی اپنی زبان ہوتی ہے. جہاں بھی آپ سنیں گے وہ کہیں گے اس کو حلوے والی ہے. چلو حلوہ نہیں تیرے والی ہے ہی صحیح. یہ وہ ہے. یہ جہد جو ہے نا، یہ بڑا عجیب لفظ ہے. یعنی دل سے ایک چیز کو صحیح ماننا ہے تو بات ٹھیک، لیکن کوئی اور چیزیں آ جانا جذبات کی وجہ سے، نموشی کی وجہ سے، دنیا کی کہے گی اتنا بڑا تخت، اتنی بڑی حکومت یہ چھوڑنی پڑے گی، یعنی اس قسم کے کنسیڈریشن کی بنا پر
ایک چیز جسے دل سے صحیح مانتے ہو، اس قسم کی کنسیڈریشن کی بنا کے اوپر اس سے انکار کر دینا یا جھگڑنا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ یہ لفظ تے ہے یملا ساڈے، یملا ماننا پہ یہاں تک تو وہ ہوتا ہے کہ جانتا سمجھتا تو سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود تمہاری کیفیت یہ ہے کہ انکار کیے جاتے ہو۔ یہاں اس سے بھی آگے ایک چیز ہے، یہ کمبخت انکار بھی کھڑا ہو کے نہیں کرتا، منہ پھیر کے چل دیتا ہے۔ دل مانتا ہے، منہ پھیر کے چل دیتا ہے۔ وقت ہو گیا سورہ المومن کی آیت 63 تک ہم آ گئے عزیزان من، 64 سے ہم آئندہ لیں گے، وقت ہو گیا ہے 10:30۔